جناب تنولی صاحب، محترم مفتی صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور میثاق مدینہ نے ایک طرف تو وہ جو طالع اعظمات تھے جو مقامی تھے اور وہ خود کو حکمران بنانا یا بننا چاہ رہے تھے، وہ مسئلہ ختم ہوا۔ دوسرا جو خفیہ بادشاہ گر قوتیں تھیں اور سرمایہ اور اقتصاد پر قابض تھیں جیسے کہ یہودی، تو وہ بڑی حکمت عملی سے سارے ایک اس جھنڈے تلے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت کو انہوں نے مان لیا، اور ایک نوعیت سے اب اقتدار اعلیٰ رسول اللہ کو تفویض ہوا اور مسلمانوں کو وہ تمام مواقع حاصل ہوئے دیگر اقلیتوں کے ساتھ ساتھ جو حاصل ہونے چاہیے تھے۔ مدینہ حرم قرار پا گیا۔ اور ایک بات جو مجھے خاص طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا مفتی صاحب ہی کی بات سے، کہ کسی بھی فلاحی ریاست کے لیے امن کا قیام بہت ضروری ہے۔ امن کا قیام ہوگا تو ریاستی ادارے ترقی کریں گے اور سرمایہ آئے گا اور کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ پاکستان کا بھی یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اسی میثاق مدینہ کے حوالے سے کچھ شرائط مفتی صاحب نے بیان فرمائیں، کچھ آپ ارشاد فرمائیے، اور اس کی جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں ان پر کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح بھی آپ آخر میں آپ نے فرمایا کہ امن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی، اگر آپ میثاق مدینہ کو دیکھیں تو کم و بیش اس میں 3-4 شقیں آرٹیکلز اس بارے میں ہیں۔ یہ معاہدہ صرف انہی لوگوں کو پروٹیکشن دے گا جو قانون کی پابندی کریں گے اور امن کا خیال رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس معاہدے کے جو فوائد کس کو ملیں گے؟ جو قانون کی پابندی کرے گا اور امن کو کنٹینیو کرے گا۔ جو امن کو ڈسٹرب کرے گا اور قانون کو پامال کرے گا وہ اس معاہدہ سے بری ذمہ ہے، اس کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام امن میں دلچسپی نہیں رکھتا، اسلام جنگ و جدل کا مذہب ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں، جی، تاریخ انسانی میں اگر آئینی جد و جہد کی کوئی آئیڈیل مثال ہے تو حضور کی ذات ہے۔ پہلی بات کیسے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک پیسفل سوسائٹی قائم کرنے کے لیے معاہدات کیے۔ جی، جنگ تب کی جب مسلط کی گئی۔ واہ واہ واہ، دیکھیں بہت مکہ میں تو آپ نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، ورنہ وہاں بھی تو گوریلا وار ہو سکتی تھی، ہو سکتی تھی۔ آپ کے پاس پیغمبرانہ بصیرت تھی، 100 راستے نکل سکتے تھے، جانثار کتنے جانثار تھے، تو ایک ناطقہ بند ہو جاتا ہے مکہ کا اگر وہی راستہ اختیار کر لیتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے صرف جنگ کو رسپونڈ کیا۔ جی، دوسری بات، آپ نے معاہدے کیے، اور معاہدے کے ساتھ ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے ڈاکٹر صاحب، یہ پیغمبرانہ بصیرت ہے، شاید منقب ریوارڈ نے لکھا ہے، ہمیں آج تک اس نقطے کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک رات پہلے ہجرت کرنے والا، اپنے وطن چھوڑنے والا، اگلے دن آئین اور قانون کا ہمارے اتنا بڑا سیاستدان کیسے بن گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان دنیا کا جامع ترین آئین اس وقت دنیا کا مختصر ترین آئین امریکہ کا ہے، جی، 17,000 الفاظ۔ میثاق مدینہ کے 750 الفاظ ہیں بس، صرف 750 الفاظ۔ کون سی چیز ہے جو اس میں ڈسکس نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ کون سا پہلو ہے ریاست کا جس کو یہ ڈسکس نہیں تنولی کرتا؟ صاحب، آپ ماہر قانون بھی ہیں، میثاق مدینہ کو جب پڑھا جائے تو ایک ماہر قانون بھی اس سے متاثر ہوتا ہے کہ مستشرقین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ماہر آئین کیسے بن گئے رسول اللہ، وہ کس یونیورسٹی سے نکلے تھے؟ وہ تو گھر سے باہر آ رہے ہیں، وطن چھوڑ کے آ رہے ہیں، پردیس میں آ رہے ہیں، اتنا وہ آئرن نروز والا انسان، اتنا ویژن، اتنی بصیرت۔ اور اس میں ایک اور چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کمال آئینی جد و جہد کی۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب، کسی معاہدے کو آپ نے خود نہیں توڑا، واہ، دوسروں نے توڑا، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات ڈاکٹر صاحب، یہ اتنے جامع معاہدے تھے، اگر دوسرے فریق نہ بھی توڑتے غالب آپ ہی آتے، کمال ہے، غالب آپ ہی آتے، کمال ہے، ایٹ دی اینڈ اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ اس معاہدے میں شرطیں آپ نے ایسی رکھی، واہ، اس کو فریم ایسے کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پوری سائنس ہے ڈرافٹنگ، لا کی ڈرافٹنگ کی سائنس ہے آج، اس پہ لوگ زندگیاں لگا کے کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ یہی تو وجہ، وہ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا دستور ہے جس میں ترمیم نہیں ہوتی؟ وہ ڈرافٹنگ کے نقص ہوتے ہیں، بے شک، اس کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں ترمیمیں۔ رسول اللہ نے ایسی ڈرافٹنگ کروائی، امی رسول، سبحان اللہ۔ وقت چونکہ کم ہے، میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، کوئی ریاست نہیں بنتی جب تک اس کی دستوری قومیت، حدود، اس کی آبادی اور اس میں اقتدار کا تصور، یہ 4 ایلیمنٹس ڈیفائن نہ ہو جائیں۔ جی، آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز ہی یہاں سے کیا۔ سب سے پہلے دستوری قومیت کو ڈیفائن کیا کہ مدینہ میں رہنے والے امتوں من دون الناس، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی ہیں۔ اچھا، ریاست کی حدود کو ڈیفائن کیا، یہاں سے لے کے یہاں تک حرم ہے۔ اس کے بعد آبادی کو ڈیفائن کیا، اس میں مہاجرین ہیں، یہود ہیں، انصار ہیں، فلاں فلاں۔ پھر اقتدار اعلیٰ کو ڈیفائن کیا، ھذا کتاب میں محمد رسول اللہ، کمال ہے، میں تمہیں لا دے رہا ہوں۔ واہ،
قربان جائے کس طرح سب سے منوایا. اللہ پتہ یہ چلا اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے لیکن اس کی صورت مشہود ذات رسالت مآب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اس لا الہ الا اللہ کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے جب تک اس کی محمد ڈیمانسٹریشن رسول کیسے اللہ نہیں ہوگی؟ ہوگا. وہ یہ کتاب محمد رسول اللہ دے رہے ہیں, یہ صحیفہ رسول اللہ دے رہے ہیں. ابھی یہود کا ذکر ہوا ڈاکٹر صاحب, 1/3 یہود سے متعلق ہے یہ پورا کانسٹیٹیوشن. جی 1/3 کیوں 1/3 متعلق ہے؟ آپ نے ان تینوں قبائل کا, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نظیری کا نہیں, ان کی ذیلی شاہوں کا بھی ذکر کیا اس میں. کمال ہے. پتہ تھا یہ سارے جو ہیں یہ شرارتی لوگ ہیں, جی ہاں, یہ کہیں نہ کہیں سر اٹھائیں گے شرارتوں کا راستہ. آپ نے ان کا جو سب ڈویژن تھی نا اس کو بھی کور کیا تاکہ قیامت تک یہ ثبوت رہے کہ انہوں نے اجتماعی طور پہ غداری کی. سبحان اگر ان کی ایک شاخ بھی دستور کے ساتھ پابند رہتی, وہ اپنی ساری یہودی کمیونٹیز کے الگ ہو کے دستور کی اس شک کے تحت محفوظ رہتے. بالکل. اب تصور کریں کہ حضور کا ویژن کتنا ہے. سبحان اللہ سبحان. یعنی یہود کی ایک ایک جو خاندان کی سب ڈویژن تھی اس کو بھی محفوظ رہنے کے لیے آپ نے آپشن دیا دستور میں. انہوں نے خود اس سے محرومی اختیار کی, اور وہ قیامت تک نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے ہمارے ساتھ کچھ زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.